بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے سارے تمام دوستوں، والدین، بچوں اور نیو جنریشن خصوصی جن کی باغ دوڑ انشاءاللہ مستقبل قریب میں حکومت کے ایوانوں تک ہوگی، کوئی مارشل بیوروکریٹ بنے گا، کوئی سول بیوروکریٹ بنے گا، کوئی ڈاکٹر، انجینئر، جیسے کہتے ہیں کہ boy may have the ability to be a doctor, engineer, dentist and so on, but he does not want to be. یہ ایک الگ بحث ہے. میں بڑے درد دل کے ساتھ، یعنی وہ جو حکمران دیوانہ وار کوشش کرتے ہیں کہ حکومت کے ایوانوں تک پہنچا جائے، کسی نے نعرہ لگایا، سبز باغ دکھایا ریاست مدینہ کے نام سے، کسی نے ووٹ دے کے عزت، ووٹ دو، پتہ نہیں کیا عزت، وہ ووٹ کو عزت دو، اور کسی نے ڈیموکریسی کے اوپر، ہمارا کانسٹیٹیوشن بنا 1973 میں بڑی قربانیوں کے بعد، ان میں یہ شکیں شامل کی گئیں کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے علاوہ نہیں بنے گا، اس کے خلاف نہیں جائے گا، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ ہونا چاہیے تھا کوئی اس کی فیور میں نہیں بنے گا. جیسے حالات ہیں، اگر آپ ریاست مدینہ والوں کو دیکھیں جن کا نام لے لے کے ہم جیتے ہیں اور اپنا قد کاٹ بڑھاتے ہیں، معصوم لوگوں کو ہم لوگ دھوکہ دیتے ہیں. کسی نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا. ابھی چند دن ہوئے ہیں کہ دیکھیں ذرا کہ ٹرک کے پیچھے لگ کے لوگ آٹے کے حصول میں انہوں نے جانیں دے دی. کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. ہاتھ میں ڈنگولا ہے، ایک ہاتھ میں الحمدللہ ایٹم بم ہے، دنیا سے مانگتے پھر رہے ہیں. تم تراک ایسا کہ ان کے پروٹوکول دیکھیں، ان کے ہیلی کاپٹر دیکھیں. وہ لوگ ہم نے ایک ہی شوقی میں کھو دیے، ڈھونڈا تھا آسمان جنہیں خاک چھان کر. اور لوگوں سے ہم مانگتے پھرتے ہیں کہ ہماری اکانومی درست ہو جائے. اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ تو ٹھیک ہو جا، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سچی کر لے، ساری دنیا میں تیرے پاؤں پہ لے آؤں گا، میں پاؤں کے نیچے بچھا دوں گا. آپ یہ دیکھیں جن کا نام لیتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کا پوری دنیا میں ان کا قانون پڑھایا جاتا ہے، ان کا آئین پڑھایا جاتا ہے. دنیا نے ان کا آئین پڑھ کے اوج ثریا پہ چلی گئی، ستاروں پہ کمن ڈال دی انہوں نے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپہ سالاری میں سرکردگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سرپرستی شبانہ روز محنت سے، یعنی جب ان پر وقت آیا قربانیوں کا، وہ ہے نا کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تو یہ وہی ہے کہ اللہ پاک نے ہر طرح سے ان کو آزمایا، اور وہ فقر میں، اور وہ اس وقت ان کے پیٹ پہ جب پتھر بندھے ہوئے تھے کیسے صبر کا انہوں نے مظاہرہ کیا فقر کے عالم میں بھی. تو وہ کیا شعر ہے، وہ فصل کو پتہ ہے، سما فقر و فقری کا رہا شان عمارت میں، باب و رنگ و حال و خط چے حاجت روئے زیبارا. اور بھائی جن کو خدا نے حسن دیا نہیں محتاج زیور کا، جسے خوبی خدا نے دی، ان کو اللہ نے ہر حال میں آزمایا. جب قربانیاں دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی میں، شبانہ روز محنت میں پیٹ پہ پتھر باندھے، تو انہیں خودداری کا سبق دیا. شتر بانوں کے گہواروں میں رہنے والوں نے پوری دنیا کو بتایا کہ ان حالات میں ڈٹ جانا کیسا ہوتا ہے، کیسے ڈٹ جایا جاتا ہے، کہ اپنی خودداری کو داؤ پہ نہیں لگایا جاتا، قوموں پہ بڑا بڑا وقت آتا ہے. اور جب اللہ پاک نے انہیں امارت دی، حکومت کے ایوان، حضرت عمر تو فرماتے ہیں کہ میں اگر ابو بکر نے مجھے نہ چنا ہوتا، میں کبھی یہ بار امارت اپنے میں سر پہ نہ لیتا. یہ کتنا مشکل کام ہے. جن کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر انہیں دیکھیں نا 20 لاکھ مربع میل، 136 شہروں کا، یعنی وہ فاتح، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک کتا یا بکری کا بچہ بھوکا مر جائے تو عمر اس کا حساب دے گا، اس کا جواب دے گا. یہ جو بڑی بڑی سلطنتیں ہیں، جب اللہ نے ایوان دیا، اقتدار دیا، تو بڑی بڑی جو سلطنتیں ہیں، کیسر و کسرا، اور یہ دیکھیں یہ کیسر، یہ شہنشاہ روم، اور یہ کسرا جو ایران، کتنی بڑی طاقت تھی. جیسے آج روس، امریکہ اور جرمن وغیرہ، ان کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالا. پہلی دفعہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور اقتدار میں جب اس طرف بڑی ہیں فوجیں ہماری، حضرت مسنا رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں 500 سپاہیوں نے
ان کو ناکوں چنے چبا دیے. اس کے بعد سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں بھیجا آخری مار کا, اور اس وقت ان کا جو مدائن دارالخلافہ تھا وہ قبضے میں آیا. تو ان کے مقابلے میں 600 اور 1000 کے قریب اونٹ ہاتھی, سرکش ہاتھی, وہ میدان کارزار میں کودے. اس کے بعد رستم اور سہراب, آپ نے نام ڈرامے سنے ہوں گے, کتنا بڑا وہ جنرل سپہ سالار تھا, ڈبل خول پہن کے آیا وہ لوہے کی. یہ سننے والی بات ہے آپ سب کی, ڈبل خول, کیونکہ آج آپ یہاں بیٹھے ہو, کل انشاءاللہ کہیں نہ کہیں کسی پوسٹ کے اوپر ہوگے. کیسے آپ نے ایمانداری کے ساتھ اپنا وقت گزارنا ہے, کیسے اخلاقی تقاضے آپ نے پورے کرنے ہیں, اخلاقیات کے جنازے آپ نے نہیں نکالنے, اور کس طرح لوگوں کو جس کام پہ آپ کو مامور کیا جائے گا آپ نے دکھی انسانیت کی کیسے خدمت کرنی ہے. That's why I'm telling you, I'm disclosing, I'm reveal your past. میں آپ کا پردہ چاک کر رہا ہوں کہ سما الفخر فخری کا, کہ جب اللہ پاک نے ان کو آزمایا تو کیسے اس وقت انہوں نے غربت کے بیچ میں پیٹ پہ پتھر باندھ کے اور لوگوں کے آگے ڈنگول لے کے پھرتے نہیں رہے. انہوں نے صبر و شکر و قناعت کا کام کیا. جب اللہ نے حکومت کے ایوانوں تک پہنچایا تو دیکھیں یہاں تو بھائی ان کا پیٹرول دیکھیں, ان کے پروٹوکول دیکھیں, ان کے لچھن دیکھیں, ان کا باہر نکلنا دیکھیں, ان کے تم تراک دیکھیں. ہاں, اور وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ قرض کی پیتے تھے میں, اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. ہاں, ان لوگوں سے مانگ کے تم نے کیا حال کیا ہماری حکومتوں کا, کتنی مشکل سے یہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو, جب ابوبکر کو دیکھیں, ابوبکر صدیق کو دیکھیں کہ اقتدار جب مل گیا, اتنے بڑے خلیفہ, اس وقت بھی انہوں نے جس عورت کی بکری کا دودھ دھویا کرتے تھے عمارت سے پہلے, تب بھی وہ وہی کام کرتے تھے. اب عمر کو دیکھیں, جب کیسر فتح ہو گیا, کیسر روم, اب معاہدہ ہوا, یروشلم کا جو گورنر تھا نا وہ خود استقبالیہ پہ آیا کہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے. تو کہ میں دیکھوں تو صحیح, اتنا بڑا اسلام کا بطل جلیل عمر جو 1036 شہروں کا وہ اس نے اپنے قبضے میں لیا, ان کا فاتح تھا, وہ نے قبضہ کیا. تو دیکھوں کیسے جاہو جلال کے ساتھ, جس کا 20 لاکھ مربع میل, اس سے کیسر و کسرا کے دست و جبل کانپ رہے ہیں, اور وہاں زلزلہ طاری ہوا ہے. میں اس کی شان و شوکت تو دیکھوں تو اسی کس تمتراک کے ساتھ, پنجابی میں کہتے ہیں آڑیاں تو تکیے ذرا, ہمارا چھوٹا سا لاٹو کونسل آتا ہے, پورے بازار بند ہو جاتے ہیں. عوام کو کتنا پریشان کیا جاتا ہے کہ آج ٹیپو سلطان صاحب آ رہے ہیں. ہاں, کتنی پریشانی بڑھ جاتی ہے. وہ اتنا بڑا بدل جلیل, یہ ہے سما فقر فقری کا رہا شان عمارت میں. ہاں, باب و رنگو حال و خط چھ حاجت روئے زیبارا. تو جو بندہ خود خوبصورت ہوتا ہے, کردار, اور وہ گفتار کا غازی نہیں ہوتا, وہ کردار کا غازی ہوتا ہے, تو دیکھیں اسے کیا خوف, اسے کیا ڈر. اور دیکھا ایک شخص نے شہنشاہ کیسر سے آیا سفیر, وہ دیکھوں تو صحیح اتنے بڑے, یعنی اتنا بڑا جاہو جلال, عمر کا کتنا نام, کہ دنیا ڈر رہی ہے, کانپ رہی ہے اس سے. وہ کیسے رہتا ہوگا, کتنا بڑا اس کا محل ہوگا, کتنے اس کے بندے ویلکم کے لیے, لوگ پروٹوکول کے لیے کھڑے ہوتے ہوں گے. تو دیکھا تو عمر جو ہے وہ مٹی کے ڈھیر پہ سو رہا ہے. جب انسان کا اندر مطمئن ہوتا ہے نا, عدل کرتا ہے, جب انسان جسٹس کرتا ہے تو اس کو نیند آتی ہے. کہ تو خواب اور گولیاں کھا کے بھی کم وقت مارے راکٹ بن کے جہاز بن کے پھر رہے ہوتے ہیں, ان کو تب بھی نیند نہیں آتی, کیونکہ بے ایمان ہے اندر سے, انصاف نہیں کرتے. ہاں, عدل کے ایمانوں تک پہنچ کے بھی انصاف نہیں کرتے. جب وہ یروشلم کا گورنر باہر آیا نا, معاہدہ ہو رہا تھا. معاہدہ, یروشلم وہ ہے جو آج کل کیپٹل ہے, دیٹ از دا کیپٹل آف اسرائیل, اور یہ اسرائیل کا کیپٹل ہے. سب میں پوچھتا ہوں آپ سے, ٹھیک ہے, اسرائیل کا وہ کیپٹل ہے, اور وہ جناب وہ باہر آئے, اس نے کہا میں استقبالیہ بجاتا ہوں, عمر آ رہے ہیں, عمر کے خطاب وہ آ رہے ہیں. جب وہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا 1036 شہروں کا, ٹھیک ہے, جس نے فتح کیے تھے, فاتح 1,20,000 مربع میل کا فرما روا, اور وہ آ رہا ہے. اور دیکھا اس نے بڑے غور سے کہ عمر نے نکیل پکڑی ہوئی ہے اونٹ کی, اور غلام اسلم اوپر بیٹھا ہوگا, کیونکہ باری اس کی تھی, تھک گئے تھے. حضرت اسلم ان کو اوپر بٹھایا, ہاتھوں میں نکیل پکڑی ہوئی ہے, اور اتنا جری جوان, اس کے 12 پیوند ہیں ان کے کرتے کے اوپر, ان کے لباس پہ 12 پیوند ہیں. وہ خود باہر آیا استقبالیے پہ, کہنے لگا خدا کی قسم اس قوم کو کون شکست دے سکتا ہے, اس قوم جو اتنی جفا کش ہو, اور جس کا امیر, اور جس کا فرما روا, جس کا بادشاہ, ہاں,
اور دیکھیں جو اپنے غلاموں کو بھی اپنے سے عظیم بڑا سمجھتا ہے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا. یہ تھے ان کے گر. ہاں ہم فقیروں سے دوستی کر لو گر سکھا دیں گے بادشاہی کے. میں آج کے اپنے فرما رواؤں سے کہتا ہوں خدا کے لیے یہاں تو لوگ آٹے کے لیے ٹرک کے پیچھے لگتے ہیں اپنی جانیں دے رہے ہیں اور اپنے طرز حکمرانی کو بدلیں. یہ غریب قوم ہے, اپنے پروٹوکول ختم کریں. آپ کو اقتدار میں ایمان میں اقتدار میں آنے کا بڑا شوق ہے اور پہلے وہ کردار تو پیدا کر لو اور وہ گر تو پیدا کر لو جس کی وجہ سے آمد الناس کی جو بھی چیخیں نکلی ہوئی ہیں یعنی ان پہ حکومت کریں. آپ کا ضرور حق بنتا ہوگا. پہلے یہ اپنے آپ میں یہ گر پیدا کریں. آپ کا بہت شکریہ.